آج ہم ایک ایسی شخصیت کی زندگی کا جائزہ لے رہے ہیں جن کا نام تاریخ کی کتابوں میں تو ہے، لیکن اکثر صرف ایک تعارف کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ سر سید احمد خان کے پوتے۔ جی لیکن سر راس مسعود کی کہانی اس سے کہیں زیادہ گہری اور دلچسپ ہے۔ بالکل، اور یہی اس پوری گفتگو کا سب سے دلچسپ پہلو ہے۔ ہم صرف ایک سوانح حیات نہیں دہرا رہے، بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سر سید کی میراث کے سائے میں ایک شخص اپنی شناخت کیسے بناتا ہے۔ صحیح۔ اور اس سے بھی اہم بات، وہ جدیدیت کو مغرب کی اندھی تقلید سے الگ کر کے کیسے دیکھتا ہے۔ تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ اس بڑے نام کے پیچھے جو انسان تھا، جو مفکر تھا، اسے سامنے لایا جائے۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ان کی تعلیمی خدمات سے لے کر ان کے بین الاقوامی تعلقات تک کا احاطہ کرتا ہے۔ جی تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سر سید احمد خان کا پوتا ہونا یہ ایک اعزاز تھا یا ایک بہت بڑا بوجھ؟ میرے خیال میں یہ دونوں ہی تھا۔ دیکھیں، 15 فروری 1889 کو وہ دہلی میں پیدا ہوئے۔ آنکھیں ایک ایسے گھر میں کھولی جہاں علی گڑھ تحریک کی گونج تھی ہر طرف۔ جی، ان کے دادا سر سید جدید تعلیم کے بانی تھے، والد سید محمود ایک نامور جج، تو ان سے توقعات وہ آسمان پر تھیں۔ یعنی انہیں صرف کامیاب نہیں ہونا تھا بلکہ ایک پوری میراث کو آگے لے کر چلنا تھا۔ بالکل، اور ان کی تعلیم کا راستہ بھی اسی ذمہ داری کو ذہن میں رکھ کر چنا گیا تھا۔ اچھا۔ ابتدائی تعلیم تو علی گڑھ میں ہی ہوئی، محمڈن اینگلو اورینٹل کالج میں، جو ان کے دادا کا ادارہ تھا۔ یہ ان کی جڑیں تھیں۔ اور پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے انہیں یونیورسٹی آف آکسفورڈ بھیجا گیا، یعنی بنیاد مشرق میں رکھی گئی اور عمارت مغرب کے علم سے تعمیر کرنے کی کوشش کی گئی۔ آکسفورڈ سے واپسی کے بعد انہوں نے پٹنہ میں وکالت شروع کی۔ جی، یہ تو ایک منطقی قدم لگتا ہے اس دور کے حساب سے۔ جی بالکل منطقی قدم تھا، لیکن وہ اس راستے پر زیادہ دیر نہیں چلے، اور یہی ان کی زندگی کا پہلا اہم موڑ تھا۔ انہوں نے وکالت چھوڑ دی۔ وکالت چھوڑ کر وہ انڈین ایجوکیشن سروس یعنی IS میں شامل ہو گئے۔ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا۔ کیوں؟ میرا مطلب ہے اس میں خاص بات کیا تھی؟ خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے ذاتی مالی فائدے پر قومی خدمت کو ترجیح دی۔ وہ شاید سمجھ گئے تھے کہ اگر دادا کے مشن کو آگے بڑھانا ہے تو اس کا راستہ عدالتوں سے نہیں، اسکولوں اور کالجوں سے گزرتا ہے۔ اور انڈین ایجوکیشن سروس میں بھی وہ ایک جگہ نہیں ٹکے۔ پٹنہ ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر، پھر اڑیسہ میں پروفیسر۔ جی، اور پھر حیدرآباد کا دور ان کی زندگی کا سب سے تخلیقی اور شاید سب سے اہم دور تھا۔ 1916 میں جب وہ وہاں پبلک انسٹرکشن کے ڈائریکٹر بنے۔ جی، یہ کوئی معمولی عہدہ نہیں تھا، پوری ریاست کا تعلیمی نظام ان کے ہاتھ میں تھا۔ یہاں انہیں اپنی سوچ کو عملی جامہ پہنانے کا ایک بہت بڑا میدان ملا۔ اور یہیں پر کہانی ایک بہت ہی غیر متوقع موڑ لیتی ہے۔ جب ہندوستان میں ہر کوئی اصلاحات کے لیے لندن دیکھ رہا تھا، راس مسعود نے اپنا رخ مشرق کی طرف کیا۔ 1922 میں وہ جاپان گئے۔ یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ انقلابی قدم تھا۔ انقلابی کیوں؟ دیکھیں، اس وقت برطانوی راج کی وجہ سے یہ تصور پختہ تھا کہ ترقی اور جدیدیت کا واحد راستہ مغرب سے آتا ہے۔ برطانیہ تہذیب کا مرکز ہے، ایسے میں حیدرآباد جیسی ریاست کے تعلیمی سربراہ کا اصلاحات کے لیے جاپان کا انتخاب کرنا ایک طرح کی فکری بغاوت تھی۔ تو وہ جاپان میں کیا تلاش کر رہے تھے جو انہیں برطانیہ میں نہیں مل سکتا تھا؟ وہ ایک متبادل ماڈل ڈھونڈ رہے تھے۔ جاپان نے 19ویں صدی کے آخر میں میجی بحالی کے بعد جو کیا تھا وہ ایشیائی ممالک کے لیے ایک معجزے سے کم نہیں تھا۔ یہ میجی بحالی اگر آپ ہمارے سننے والوں کے لیے تھوڑا سمجھا دیں۔ میجی بحالی جاپان کی تاریخ کا وہ دور تھا جب انہوں نے اپنی صدیوں پرانی تنہائی ختم کر کر خود کو صرف چند دہائیوں میں ایک جدید صنعتی طاقت میں بدل لیا تھا۔ لیکن سب سے اہم کام یہ تھا کہ انہوں نے یہ سب اپنی ثقافت، زبان اور روایات کو قربان کیے بغیر کیا۔ انہوں نے مغربی ٹیکنالوجی اپنائی لیکن اپنی جاپانی شناخت کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ اچھا، تو یہ صرف تعلیمی نظام کا کاپی کرنے کی بات نہیں تھی، بلکہ یہ ایک پوری سوچ تھی کہ جدید بنو مگر مغربی نہ بنو۔ بالکل، اور اس سفر سے واپسی پر 1923 میں انہوں نے جو کتابچہ شائع کیا، جاپان اور اس کا تعلیمی نظام، وہ اسی سوچ کا نچوڑ ہے۔ اس میں انہوں نے کیا سفارشات دی؟
انہوں نے واضح طور پر 3 ستونوں کی نشاندہی کی۔ پہلا، شاہی روایت کا احترام، یعنی اپنی تاریخ سے جڑے رہنا۔ دوسرا، حب الوطنی پر مبنی قوم پرستی، یعنی تعلیم کے ذریعے قوم سے محبت پیدا کرنا۔ جی، اور تیسرا، غیر ملکی تسلط سے آزادی، یعنی فکری اور معاشی طور پر خود انحصار بننا۔ یہ تو سیدھا سیدھا برطانوی ماڈل کو چیلنج کرنے والی بات تھی۔ یقیناً تھی، لیکن حیدرآباد میں انہیں کافی خود مختاری حاصل تھی، اور ان کی دلیل بہت مضبوط تھی کہ ہمیں ایسی جدیدیت نہیں چاہیے جو ہمیں اپنی جڑوں سے کاٹ دے۔ اور عثمانیہ یونیورسٹی کا قیام بھی اسی دور کی بات ہے۔ جی، انہوں نے عثمانیہ یونیورسٹی کے قیام میں بھی کلیدی کردار ادا کیا، جو اردو کو ذریعہ تعلیم بنانے والی پہلی یونیورسٹی تھی۔ یہ بھی اسی فلسفے کا عملی مظہر تھا۔ حیدرآباد میں اس شاندار دور کے بعد 1929 میں وہ ایک ایسی جگہ واپس آئے جو ان کا گھر بھی تھا اور میراث بھی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے وائس چانسلر۔ بلا شبہ یہ ایک بہت جذباتی لمحہ ہوگا، اپنے دادا کے لگائے ہوئے پودے کی سب سے بڑی شاخ پر بیٹھنا۔ اور ایک بہت بڑا چیلنج بھی۔ جی، بہت بڑا چیلنج۔ علی گڑھ اس وقت تک ایک ادارہ بن چکا تھا، اپنی روایات، اپنی سیاست، اپنے مسائل کے ساتھ۔ تو وائس چانسلر کے طور پر انہوں نے کیا کیا؟ کیا وہ حیدرآباد والے انقلابی خیالات علی گڑھ لا پائے؟ انہوں نے بالکل یہی کوشش کی۔ وہ صرف ایک منتظم نہیں تھے، وہ ایک ویژنری تھے۔ آتے ہی نصاب کو اپ گریڈ کرنے پر کام شروع کیا، نئے کورسز متعارف کروائے۔ اور میں نے پڑھا ہے کہ سائنس پر انہوں نے خاص توجہ دی۔ ہاں، یہ ان کا سب سے بڑا کارنامہ تھا۔ انہوں نے فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، ان مضامین کے لیے جدید ترین لیبارٹریز قائم کیں۔ وہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کو اگر مستقبل میں آگے بڑھنا ہے تو سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں مہارت حاصل کرنا ہوگی۔ یعنی وہ سر سید کے نظریے کو ایک عملی شکل دے رہے تھے۔ جی بالکل، وہ علی گڑھ کو صرف تاریخ اور ادب کا مرکز نہیں رکھنا چاہتے تھے، وہ اسے سائنسی تحقیق کا ایک بڑا ادارہ بنانا چاہتے تھے۔ اور ان کی خدمات کا اعتراف برطانوی حکومت نے بھی کیا جب 1933 میں انہیں سر کا خطاب ملا۔ تعلیم کے علاوہ وہ اردو کے بھی بڑے حامی تھے۔ ہاں، یہ ان کی شخصیت کا ایک خوبصورت توازن تھا۔ ایک طرف آکسفورڈ کے تعلیم یافتہ، انگریزی پر مکمل عبور، سائنس سے واقف، اور دوسری طرف اپنی زبان اور ثقافت سے گہرا عشق۔ وہ انجمن ترقی اردو کے صدر بھی رہے۔ یہاں پر ایک اور بہت حیران کن تعلق سامنے آتا ہے جو ان کی شخصیت کی وسعت دکھاتا ہے۔ ان کا مشہور برطانوی ناول نگار ای ایم فورسٹر سے تعلق۔ جی، ایک منٹ، ای ایم فورسٹر مشہور ناول اے پیسج ٹو انڈیا والے؟ جی وہی۔ ان کا سراس مسعود سے کیا تعلق تھا؟ یہ تو بڑی حیران کن بات ہے۔ یہ واقعی ایک حیران کن اور بہت گہری دوستی تھی۔ یہ کوئی رسمی جان پہچان نہیں تھی۔ فورسٹر نے اپنا شہرہ آفاق ناول اے پیسج ٹو انڈیا، جو 1924 میں شائع ہوا، سراس مسعود کے نام منسوب کیا ہے۔ ڈیڈیکیٹ کیا ہے؟ جی، ڈیڈیکیٹ کیا ہے۔ ذرا سوچئے، 20ویں صدی کے اوائل میں ایک انگریز مصنف اپنا سب سے اہم ناول، جو خود برطانوی راج پر ایک تنقید ہے، ایک ہندوستانی کے نام کر رہا ہے۔ یہ تو بہت بڑا اعزاز تھا۔ یہ دوستی کیسے بنی؟ ان کی ملاقات تب ہوئی جب فورسٹر ہندوستان آئے۔ راس مسعود کی شخصیت میں جو ذہانت اور وسیع النظری تھی، اس نے فورسٹر کو بہت متاثر کیا۔ کراچی سے ان دونوں کے خطوط پر مبنی ایک کتاب بھی شائع ہوئی ہے، جس سے ان کے تعلق کی گہرائی کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو یہ صرف دو افراد کی دوستی نہیں تھی، یہ اس دور کے تناظر میں ایک بہت بڑی علامت تھی۔ بالکل، یہ نوآبادیاتی دور میں دو مختلف ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے دو ذہین انسانوں کے درمیان فکری اور انسانی ہم آہنگی کی ایک نایاب مثال ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ راس مسعود صرف ایک ماہر تعلیم نہیں تھے، وہ ایک کلچرل ایمبیسڈر تھے، ایک پل کی طرح۔ اتنی بھرپور زندگی، لیکن بہت مختصر۔ صرف 48 سال کی عمر میں 1937 کو بھوپال میں ان کا انتقال ہو گیا۔ جی، بہت مختصر زندگی میں بہت گہرے نقوش چھوڑے۔ ان کے 3 بچے تھے۔ ان کی عملی میراث آج بھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں زندہ ہے۔ وہاں ایک بڑا رہائشی ہال ان کے نام پر راس مسعود ہال کہلاتا ہے۔ تو جب ہم اس پوری گفتگو کو سمیٹتے ہیں تو سر راس مسعود کی شخصیت کا خلاصہ کیا ہے؟
وہ کون تھے؟ وہ ایک ایسی شخصیت تھے جنہوں نے ایک عظیم ورثے کے بوجھ کو ایک موقع میں تبدیل کیا۔ وہ صرف سر سید کے پوتے کے طور پر نہیں جیے، بلکہ انہوں نے خود ایک راستہ بنایا۔ جی، وہ ایک ویژنری تھے جنہوں نے سمجھا کہ مستقبل کی جنگ کلاس رومز اور لیبارٹریز میں لڑی جائے گی، اور ثقافتوں کے درمیان ایک پل بھی تھے۔ بالکل، جنہوں نے ثابت کیا کہ جدیدیت اور روایت ایک دوسرے کی ضد نہیں بلکہ ایک دوسرے کی تکمیل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت جامع تصویر ہے۔ اور ان کی زندگی کا جائزہ آج بھی ہمارے لیے ایک بہت اہم اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پرووکیٹو سوال چھوڑ جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ ایک ایسے دور میں جب ہندوستان مکمل طور پر برطانوی سلطنت کے فکری تسلط میں تھا، راز مسعود نے حیدرآباد جیسی اہم ریاست کی تعلیمی اصلاحات کے لیے مغرب کے بجائے جاپان کو ایک ماڈل کے طور پر کیوں دیکھا؟ ایک غیر مغربی ابھرتی ہوئی ایشیائی طاقت سے تحریک لینا جو خود بھی اپنی شاہی روایت اور شدید قوم پرستی پر فخر کرتی تھی، یہ انتخاب نوآبادیاتی ہندوستان کے تناظر میں جدیدیت اور قومی شناخت کے بارے میں کیا سوچ ظاہر کرتا ہے؟ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا ترقی کا صرف ایک ہی یعنی مغربی راستہ ہے، یا ہر قوم اپنی اقدار اور تاریخ کی روشنی میں اپنا راستہ خود تلاش کر سکتی ہے، جیسا کہ راز مسعود نے کرنے کی کوشش کی۔